موبائل ہے تو اس میں تصویر لگی ہوئی ہے، جاندار کی تصویر ہے، پوری فیملی کی تصویر کھینچ کے سب گروپ فوٹو اسٹیٹس پہ لگا رہے ہیں، واٹس ایپ پہ لگا رہے ہیں، موبائل پہ لگا رہے ہیں، گھر کی عورتوں کو پوری دنیا میں بے پردہ کر رہے ہیں۔ عجیب بے حیائی کا عالم ہے، وہ تو چھپی ہوئی تھی، ان کو ظاہر کر کے سارا کھانا خراب کر دیا، کھانا خراب ہو گیا، دل خراب ہو گیا، گھر خراب ہو گیا، کتنے رشتے خراب ہو گئے۔ کیسے بددین قسم کے لوگ ہیں کہ اسٹیٹس پہ بھی اپنے بے حیائی کی تصویریں لگاتے ہیں۔ یہ بے حیائی کا نشر یہ مومن کا کام ہے؟ مومن کیا بے حیائی کی نشریات کرتا ہے یا حیا کا نشر اس کا کام ہے؟ اور بے غیرتی کے بھی ایک مرض میں سخت ابتلا ہو، گروپ فوٹو اسٹیٹس پہ لگائے ہوا، پورے خاندان کی لڑکیاں ایک ہی دفعہ میں دیکھ لو، ہول سیل ریٹ سے۔ آپ الگ الگ گھروں میں جائیں گے، سہمتی نہیں کریں، اسٹیٹس پہ ہم نے پورے خاندان کی لڑکیوں کا گروپ فوٹو لگا دیا، یہ اس کی چاچا کی بیٹی ہے، یہ اس کے ماما کی بیٹی ہے، یہ فلاں فنکارہ ہے، یہ فلاں ڈرامے باز ہے، اس نے یہ ڈرامہ کیا تھا، یہ وہ ڈرامہ یہ ہے وہ۔ اور بھائی یہ لڑکیاں عورتیں یہ مستورات چھپانے کی چیز ہے یا دکھانے کی چیز ہے؟ تعجب ہے۔ حضرت ہردوئی رحمۃ اللہ فرماتے تھے مال کو تجوری میں رکھتے ہو، روٹی کو ہاٹ پاٹ میں رکھتے ہو، روٹی رات کو سوتے ہو ہاٹ پاٹ میں رکھتے ہو کہ چوہا نہ کتر دے، دودھ کو ذرا چھپا کے رکھتے ہیں بلی نہ پی جائے، منہ نہ مار دے اس میں، گوشت کو بھی چھپا کے رکھتے ہیں، مال کو تجوری میں رکھتے ہیں، باہر نہیں رکھتے، چھپا کے رکھتے ہیں۔ مال ڈاکو لے گئے، مل گیا، استعمال کرنے میں کوئی آر نہیں محسوس کرتا، مل گیا تو بس کوئی بات نہیں ہوئی۔ اور اس طرح سے کتنی چیزیں، لیکن عورت کو کوئی بھگا کے لے گیا، پھر اب کتنی شرمندگی، کتنی سخت حالت ہو جاتی ہے، آدمی کتنے تو ہارٹ اٹیک ہو جاتا ہے۔ شریف لوگ ہوتے ہیں جناب، ان کے گھروں میں ایسی بات پیش آ جائے ہارٹ اٹیک ہو جاتا ہے کبھی۔ اب چھپاتے نہیں ہیں، چاہتے ہیں آگ میں بھی ڈال دوں اور جلے بھی نہ، کیسے ہوئی بے حیائی بھی ہوتی رہے اور کچھ اس کے جو ثمرات ہیں وہ بھی ظاہر نہ ہو۔ تو خدا کی رحمت حلم کرم ہے کہ بچے ہوئے۔ حکیم الامت تھانوی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ ڈائجسٹ سے اس زمانے میں دیکھیں، فرمائے ڈائجسٹ سے شریف گھرانوں میں قصے ہو چکے ہیں۔ تو آج کے لیے موبائل، ٹی وی، ان سب چیزوں سے شریف گھرانوں میں قصے ہو جاتے ہیں۔ آج کل تصویریں کھینچتے ہیں جناب، اپنی بیویوں کے ساتھ کھنچوا رہے ہیں، فیملی کے ساتھ کھنچوا رہے ہیں، اپنی بیٹیوں کی شادی ہو رہی تصویر کھنچوا رہے ہیں، اس کو وائرل کر رہے ہیں، عام کر رہے ہیں۔ ارے بھائی کیا کر رہے ہیں ہم لوگ، کیا کر رہے ہیں؟ کیا حماقت ہے، کیا ضلالت ہے، شرم نہیں آتی؟ تم اپنے گھر کی عورتوں کو پوری دنیا میں بے پردہ کر رہے ہو، خوش ہو رہے ہو۔ ہاں، اذا سرتک حسنتک وساءتک سیئتک فانت مؤمن، حدیث شریف میں جب نیکی تجھ کو خوش کر دے، گناہ تجھے غمگین کر دے، تو مومن۔ اب گناہ خوش کر رہا ہے، ارے بھائی یہ کیا حال ہے؟ گناہ تم کو خوش کر رہا ہے، ہاں نیکی تمہیں غمگین کر رہی ہے، کیا حالت ہو گئی ہم لوگوں کی، بات نہیں۔ اللہ عقل سلیم نصیب فرمائے۔ ایک صاحب اپنی مووی بنا رہے ہیں ایک جگہ دریا پہ، کہ دریا کے ساتھ اپنی مووی بنا رہے ہیں، اسی میں بہہ گئے، نامحرموں کے ساتھ اختلاط، کیمرے موبائل کے ذریعے سے مووی بنا رہے ہیں، تصویر کشی ہو رہی ہے، پھر ان عورتوں کی تصویریں نیٹ پہ دے دیتے ہیں، اپنے اسٹیٹس پہ لگا دیتے ہیں، وائرل کر دی۔ یہ سارے بڑے بڑے گناہ ہیں بھائی۔ اب بتاؤ، ایک پردے دار خاتون تھی، پردہ کرتی تھی، مثال دے رہا ہوں، اب وہ ایسی محفل میں چلی گئی، اب وہاں پہ لڑکیوں نے تصویریں موبائل کے ذریعے بنا دی، اسے پتہ ہی نہیں، اب اس کی تصویر کو اسٹیٹس پہ، سب کی تصویروں کو اسٹیٹس پہ لگا دیا، پوری دنیا میں جگہ جگہ پھیلا دیا۔ اب وہ پردے دار عورت تھی، ایسی محفل میں جانے کی نحوست سے، بری محفل میں جانے کی نحوست سے، گناہ کی محفل میں جانے کی نحوست سے اس کا پردہ کیسا خراب ہو گیا۔ تو ایسی محفل میں، ایسی مجلس میں جانا جائز نہیں جہاں نافرمانی ہو۔ دعوت ولیمہ سنت موقدہ ہے، لیکن اگر وہاں بھی اللہ کی نافرمانی شروع ہو جائے تو ٹھہرنا جائز نہیں، وہاں سے بھاگے۔